السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و مغفرۃ۔ قرآن کے متعلق سمجھ لیتے ہیں کہ یہ آخر ہم ہی لوگوں پر کیوں نازل کیا گیا، یہ آخری امت کے لیے ہی کیوں سنبھال کر رکھا گیا، حالانکہ یہ وہ قرآن ہے جس کی لکھائی دنیا بننے سے بھی کئی ہزار سال پہلے ہو چکی تھی، تو وہ اتنی آخر میں کیوں بھیجا گیا؟ ہم اس کی مثال خود سے لیتے ہیں کہ جب ہم اپنے بچوں میں سے کسی بچے کو عزیز تر رکھتے ہیں تو بہترین چیز چھپا کر اس کے لیے رکھ لیتے ہیں، اور اس کے پیچھے وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس بچے سے آپ کا پیار یا اس سے انسیت ہے نا، پھر یا تو اس بچے میں کچھ اس طرح کی صلاحیتیں، کچھ اچھی ہیبٹس ہوتی ہیں جس کی وجہ سے آپ اسے خاص کر لیتے ہیں۔ اب یہ ہے کہ بالکل اسی طرح اللہ پاک نے امت محمدیہ کو اسپیشل ٹریٹ کیا ہے، انہیں امت وسط کہا ہے، انہی لوگوں کو آخر پر قیامت کے دن باقی تمام قوموں پر گواہی دینی ہوگی، اللہ ہمیں بلائے گا کہ ہم گواہی دیں باقی امتوں پر۔ اب اگر اتنی اسپیشل چیز ہمیں الاٹ کی گئی ہے تو یقیناً ہمیں اس کو سمجھنے میں کوتاہی نہیں کرنی۔ اگر اللہ نے پچھلی تمام قوموں کے واقعات کا ذکر اس قرآن میں کیا ہے تو کسی وجہ سے کیا ہوگا، ہمیں کچھ سکھانے، کچھ بتانے کے لیے۔ آپ سوچیں آپ کے بچوں میں سے سب سے زیادہ ڈانٹ کا مستحق کون سا بچہ ہوتا ہے؟ وہی نا جس کے اندر کے فطور سے آپ اچھی طرح واقف ہوں کہ میں جیسی مرضی بھلائی اس کے ساتھ کر لوں، اس نے ہمیشہ میرا ناشکرا ہی رہنا ہے۔ اور وہ بچہ جس کے متعلق آپ جانتے ہو کہ یہ سمجھانے پر سمجھ جائے گا، تو آپ اسے صرف نصیحت کرتے ہیں، ڈانٹتے نہیں، کیونکہ آپ اس کے اندر کے خیر اور شر سے اچھی طرح واقف ہوتے ہیں۔ بالکل اسی طرح یہ قرآن پچھلی امتوں کو اس لیے نہیں عطا ہوا کیونکہ اللہ نے ان کے اور ہمارے اندر کے خیر اور شر سے اللہ خوب واقف تھا۔ اب ہم بات کرتے ہیں اپنی ناقص العقلی کی، جو ہم نے اس قرآن کو سمجھنے میں ظاہر کی ہے۔ ہم آج کچھ مسکنسیپشنز کی بات کریں گے جو بنی اسرائیل میں بھی تھیں اور ہم میں بھی، افسوس سے۔ اب یہ مسکنسیپشنز ان کی ہلاکت کا تو باعث بن چکی ہیں، کہیں یہ ہماری ہلاکت کا بھی باعث نہ بنے، اور اسی ضمن میں قرآن ہماری رہنمائی کے لیے آیا ہے۔ سب سے پہلی بات کرتے ہیں، ویسے تو یہ بات چھوٹی ہے لیکن بڑے وسیع پیمانے پہ ہے، کہ بنی اسرائیل کے علماء، مشائخ اور ان کے سرداران قوم اور ان کی عوام سب کے سب میں اعتقادی، اخلاقی اور عملی حالت بگڑ چکی ہوئی تھی، اور وہ اپنی اس بگاڑ سے اتنی محبت کرتے تھے کہ وہ کسی طرح کی اصلاح کو قبول کرنے پہ آمادہ نہیں تھے۔ صدیوں سے ایسا ہو رہا تھا کہ اگر کوئی اللہ کا بندہ انہیں سیدھا رستہ دکھانے آتا تو وہ اس کو اپنا سب سے بڑا دشمن سمجھ لیتے۔ یہاں رک کے اگر ہم اپنی قوم کو تصور کریں تو کیا ہم بھی بنی اسرائیل کے ہی قدموں پہ گامزن نہیں ہیں کیا؟ ہمیں بھی آج کوئی اچھی راہ دکھانے، اصلاح کرنے آئے تو ہم کیا کہتے ہیں؟ چلو اپنا کام کرو، ہمیں پتہ ہے ہم کیا کہہ رہے ہیں، تم زیادہ ولی اللہ نہ بنو، تم زیادہ اللہ والے نہ بنو، اپنے سابقہ گناہ یاد ہے تمہیں، تم ہم سے زیادہ بدتر ہوا کرتے تھے۔ تو ایک تو یہ بات کہ بنی اسرائیل اس طرح کے واقعات کی وجہ سے جو انہوں نے انبیاء کے ساتھ کیے تو ہلاکت کا باعث بن گئی۔ اب اگر ہم لوگ بھی اپنے علماء اور اپنے ولی اللہ کے ساتھ اور اپنے سمجھانے والوں کے ساتھ اس طرح کا رویہ اختیار کریں گے تو ہمیں سوچ لینا چاہیے کہ وہی ہلاکت ہماری بھی ہو سکتی ہے۔ دوسری بات یہ کہ ان میں ایک بڑی خرابی یہ تھی کہ وہ کہا کرتے تھے کہ جنت کے وارث صرف اور صرف ہم ہیں۔ قرآن میں اس کا ذکر ہے، قرآن کہتا ہے کہ یہودی کہتے ہیں کہ عیسائی کسی چیز پہ حق نہیں رکھتے، عیسائی کہتے ہیں کہ یہودی کسی چیز پہ حق نہیں رکھتے، تو پوچھو کہ یہ اللہ سے کوئی عہد لکھوا کر لائیں تو کریں موت کی تمنا۔ تو ہم کیا سمجھتے ہیں؟ ہم بھی تو یہ سمجھتے ہیں ہم امت محمدیہ ہیں لہٰذا ہم جنت میں جائیں گے۔ تو آپ جنت میں جائیں گے اپنی سزا بھگت کے، اور سزا کے متعلق پوچھا جائے تو ہاں، تھوڑی دیر ہی رہیں گے، واپس تو آ ہی جانا ہے نا، ہمارے نبی ہماری سفارش کرنے کے لیے کھڑے ہوں گے، وہ اس وقت تک سجدے سے نہیں اٹھیں گے جب تک ہم لوگ معاف نہیں کر دیے جاتے۔ خدا را ان مسکنسیپشن سے باہر آ جائیں۔ یہی مسکنسیپشنز بنی اسرائیل کی تھی، وہ کہا کرتے تھے کہ ہم تمام قوموں پر فضیلت رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں فضیلت دی ہے، قرآن بھرا پڑا ہے اس بات سے کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی دفعہ کہا کہ بنی اسرائیل یاد کرو میں نے تم کو فضیلت دی تھی، تو یہی فضیلت امت محمدیہ کو بھی حاصل ہے نا۔ لیکن جس چیز میں وہ چور تھے اسی چیز میں ہم بھی چور ہیں، کہ کیا ہوگا ہم پہ تو نبی بہت زیادہ ہے، یہ بنی اسرائیل کہتے تھے، ہم کہتے ہیں ہمارے پاس تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، وہ تو نبیوں کے بھی سردار ہیں۔ تو کیا یہ سوچ لینے سے ہم بچ جائیں گے؟ کیا یہ سوچ لینے سے وہ بچ گئے؟ فضیلت تو انہیں بھی حاصل تھی۔ تو اللہ کے نبی نے تو اپنی بیٹی تک کو کہا کہ فاطمہ بیٹے اپنی اعمال کی ذمہ دار خود رہو، یہ اس حدیث کا مفہوم ہے کہ یہ نہ سمجھنا کہ محمد تمہارا باپ ہے تو تم اس وجہ سے بخشی جاؤ گی، تو ہم کون ہیں؟ وہ تو اپنی اولاد کی سفارش کرنے تک کو تیار نہیں ہے، تو ہم کس خواب خیالی میں بیٹھے ہوئے ہیں؟ اور کہ ہمارے نبی ہماری سفارش کریں گے، ہمیں بچا لے جائیں گے، یہ کہاں، کس نے ہمیں بتا دیا کہ ہم نے بچ جانا ہے؟ کہ کچھ عرصہ جہنم میں رہ کے تو پھر باہر آ جانا ہے؟ کیسے آنا ہے؟ جھلس کے، جلے ہوئے جسموں کے ساتھ؟ ہم دنیا کی آگ برداشت نہیں کر سکتے، قیامت کے دن کی گرمی اور اس کے بعد جہنم کی آگ، یہ کیسے برداشت ہوگی؟ اس دن تو ہر شخص اپنے پسینے میں ڈوبا جائے گا، کہ دریا کھڑا کیا ہوگا اس نے اپنے پسینے سے اور وہ اس کے اندر خود ڈوب رہا ہوگا۔ یہ اس دن کہ سورج کا ظلم ہوگا تو آگ کیا ظلم کرے گی؟ ہم کیا سوچے بیٹھے ہیں؟ یہ سب خرافات تھی بنی اسرائیل کی، جو افسوس کہ ہم لوگوں میں بھی بالکل ویسے ہی پائی جا رہی ہیں۔ تو ہم لوگوں کو اپنا انجام سوچ لینا چاہیے، نہیں تو اصلاح کر لینی چاہیے، کیونکہ قرآن اصلاح کے لیے آیا ہے فقط۔ اللہ ہمارا حامی و ناصر ہو اور ہمیں ان جیسا نہ بننے کی توفیق دے۔ پھر قرآن ان کے متعلق کچھ اور دلچسپ باتیں کہتا ہے۔ قرآن کہتے ہیں کہ جب بھی کوئی نیکی کی بات کی جاتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ یہ تو صحیح ہے لیکن ہمارے دل نہیں مانتے، یہ بات ہمارے دل میں داخل نہیں ہوتی،
حضرت موسیٰ سے کہتے تھے کہ اللہ سے دعا کیجیے کہ وہ ہمارے دلوں کو کھول دے، کیونکہ یہ باتیں ہماری عقل تسلیم نہیں کرتی، لہٰذا ہم ان کو ماننے سے آ رہی ہیں۔ اپنے کفر پر گھمنڈ کیا کرتے تھے اور نیکی کی بات کو مذاق سمجھ لیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ وہ کہتے تو یہ تھے کہ ہمارے دل محفوظ ہیں، یعنی ہم اپنے عقیدے اور خیالات میں اتنے پختہ ہیں کہ ہمیں کچھ اور سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم سب سمجھ آ گئے۔ جہالت کی ایک نشانی یہ ہے کہ انسان اپنی چیز پر جم جائے، اپنی بات سے ٹس سے مس نہ ہو اور کسی بھی دلیل اور سچائی کو ماننے سے انکار کر دے۔ ہمارا بھی تو یہی انداز ہے، ہم کہتے ہیں جو میری عقل میں بات بیٹھ گئی ہے، میں نے اس سے ایک سٹیپ اور آگے نہیں جانا۔ میں نے بہت بہت اچھے ذہین لوگوں کو دیکھا ہے کہ جن کے اندر خیر کسی طور داخل ہی نہیں ہوتی، سچائی اور صحیح بات ان کے سامنے کھلی پڑی ہوتی ہے جو کسی بیوقوف کو بھی سمجھ آ جائے، لیکن ان کی عقل میں نہیں بیٹھتی۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ کے پردے جو ان کے دلوں پہ پڑ گئے ہیں۔ بنی اسرائیل پہ بھی ایسے ہی پردے پڑے ہوئے تھے جو آج کل کے ہمارے لوگوں کے اور اتنے اتنے ذہین لوگوں کے ذہنوں پہ، میں اس بات پہ حیران ہوں۔ پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اسی لیے جہالت سے بچنے کے لیے ہمیں اللہ نے یہ قرآن دیا کہ ہم اس سے علم حاصل کریں اور بچیں کہ ہمیں کس طرح وہ والے کام نہیں کرنے جو وہ کر کے مر چکے۔ انسان جب علم کے رستوں پہ چلتا ہے تو پھر اس کا دل کھلنے لگتا ہے۔ دلوں کو کھولنے کے لیے اللہ اور نبی نے ہمیں دعائیں بھی تو سکھائی ہیں کہ وہ دعا، اے اللہ ہمارے سیلوں کو کھول دے کہ جو حق ہے وہ ہمیں حق نظر آنا شروع ہو جائے۔ اللہم اصرف القلوبی، یہ والی دعا، اے اللہ کہ تو دلوں کو پھیرنے والا ہے، میرے دل کو اپنی بندگی کی طرف پھیر دے۔ یا مقلب القلوبی والی دعا کہ اللہ دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو اپنی بندگی کی طرف پھیر دے۔ عربی کی ایک کہاوت ہے کہ نیکی کا اجر یہ ہے کہ ایک نیکی کے بعد دوسری نیکی کی توفیق ملتی ہے، برائی کی سزا یہ ہے کہ مزید برائی کی توفیق ملتی جاتی ہے۔ بنی اسرائیل کو مزید برائی کی توفیق ملتی گئی نا۔ ہم لوگوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ ہم لوگ ایک گناہ کرتے ہیں تو ہم شرمندہ نہیں ہوتے، ہم کئی دن تک کسی نہ کسی طرح کے گناہوں میں ملوث رہتے ہیں اور پھر ہمارا دل اتنا کالا ہو چکا ہوا ہوتا ہے کہ ہمیں کچھ نہیں دکھائی دیتا۔ جب کوئی شخص یا قوم اپنی برائی پر گھمنڈ کرنے لگتے ہیں اور ہدایت اور نیکی کی بات کو ہلکا سمجھ کر اس کو مذاق میں اڑا دیتے ہیں، اس کی تحقیر کرنے لگتے ہیں، تو اللہ پاک کا یہ قانون ہے کہ وہ ان کو ہدایت کی رحمت سے ہی محروم کر دیتا ہے۔ اگر منہ کا ذائقہ کڑوا ہو جائے تو شہد بھی کڑوا لگنے لگتا ہے۔ اسی طرح جب دل بگڑ جائے تو پھر ہدایت کی ہر بات ہمیں معقولیت سے ہٹی ہوئی نظر آنا شروع ہو جاتی ہے۔ قرآن مجید کے ساتھ بھی ان کا رویہ انکار کا یہی تھا، حالانکہ یہ تورات کی تصدیق کرتی تھی، اس کے جو ان کے پاس پہلے سے موجود تھی، پھر بھی یہ اس کے انکاری تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا بنی اسرائیل کا رویہ کیا تھا، وہ سب ہمارے سامنے آیا ہے قرآن میں۔ باوجود اس کے کہ ان کی آمد سے پہلے وہ خود کفار کے مقابلے میں فتح و نصرت کی دعائیں مانگا کرتے تھے کہ دیکھ لینا ہمارا ایک نبی آئے گا جو ہمیں تمہاری جو پستی میں جو تم نے ہمیں رکھا ہے اس سے نجات دے گا۔ تو کیا ہوا؟ جب وہی ان کا مددگار آیا تو اس کے سب سے پہلے جھٹلانے والے بن گئے، مگر جب وہ چیز آ گئی جسے وہ پہچان گئے تھے پھر بھی انہوں نے انکار کیا۔ یہ قرآن کہتا ہے۔ خود بنی اسرائیل کی کتابوں میں قرآن کے آنے اور آخری نبی کی آنے کی نشانیاں موجود تھیں، ان لوگوں نے کیا کیا؟ انکار۔ کیا ہمارے سامنے قرآن میں قیامت کے آنے کی نشانیاں موجود نہیں ہیں؟ ہم ہر روز اپنی ایک ایک سانس کے ساتھ کیا کر رہے ہیں؟ قیامت کی نشانیوں کا انکار، اللہ سے ملنے کا انکار۔ یہی رویہ یہودیوں کا تھا، یہی رویہ بنی اسرائیل کا تھا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے حالات پہ رحم فرمائے اور ہمیں اچھی راہ پہ گامزن کرے، آمین۔